रिकॉर्ड करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। जी 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 बेशक रेलेवेंट होगा तो जवाब देने जाता होगा जवाब दे देंगे, नहीं आता होगा तो माजरत कर लेंगे। जी इसमें भी है और बहुत जगहों पे मैंने पढ़ा है वाकयात था तो उस दौर में आपसे के दौर में उसके बाद भी दायरा के दौर में जो दावत का जो इंटरफेस ऑफ दावत और जिहाद वो इस तरह से है कि आप जिस जगह जाओ वहाँ जाकर लोगों को दीन की दावत दो कि आप दाखिल हो जाए। अगर आप दाखिल नहीं होते तो फिर आप जो है ना जिजिया दें, अगर जिजिया नहीं देते तो फिर हम आपके साथ जंग करेंगे। इंटरफेस है बीच में, डायरेक्ट जाके अटैक नहीं है, जो कि पहले उसको दावत देनी है, उसके बाद जिजिया और जिजिया के बाद तो मुख्तलिफ उसमें गारंटीड है उनकी राइट्स। अगर आप जिजिया देंगे तो स्टेट आपके राइट्स को सिक्योर करेगी। डॉक्टर साहब ने क़िताल के अहकामात और तबलीग दीन और इन मामलात के बारे में पूछा है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं जी, मैं अपनी इल्म के मुताबिक जितना मेरा इल्म है, कुरान का हर हुक्म क़यामत तक वैसे ही है। मेरे मालिक का इल्म भी कामिल है और मेरे मालिक की हिकमत भी कामिल है, तो कुरान का हर हुक्म क़यामत तक वैसे ही और वैसे ही काबिल अमल है। कन्फ्यूजन मेरी समझ में हो सकता है या मुझे समझाने वाले में हो सकता है। आपने जो दो बातें की वो बिल्कुल असल में बिल्कुल अलग, उनके रास्ते बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग रास्ते। मुसलमान का दुनिया में आने का मकसद अगर हम बॉटम लाइन में बताएं, वैसे तो अल्लाह की इबादत, अल्लाह ताला, तो उसको अब ये मकसद ये कहने का अल्लाह कलमा, अल्लाह का कलमा बुलंद करना, ये मुसलमान का दुनिया में आने में मकसद है, अल्लाह का कलमा बुलंद करना। अपनी जात के हवाले से भी कि वो इस काबिल हो कि लोग उसको देख के उसे ऐसा बनना चाहें। एक्टिव तबलीग के ये सारे हिस्से, चाहे अपनी जात को आप बेहतर करें, चाहे आप लफ्जों से तबलीग करें, चाहे आप फिर के तबलीग, ये लाजिम है। ये एक अलहदा एंड है। आप जिस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं वो मक्का के मखसूस हालात थे जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तबलीग के लिए या सिखाने के लिए कोई जमात भेजते थे तो 7 फौजी साथ होते थे उनके। वो मक्का के मखसूस हालात थे और ये हुआ भी। हमारे बहुत सारे अल्फाज एक उस पे एक खुद आके वो लेकर गए साथ कि जी हमें कुरान सिखा दें और जाके सारों को शहीद कर दिया। तो वो एक मखसूस हालात थे, वो एक अलग चीज है कि तबलीग के लिए साथ एक फौजी दस्ता जा रहा था, उधर बताने के लिए लोग खुद साथ आए थे, बंदे उन्हें मार दिए। तबलीग हर मुसलमान के लिए लाजिम है। हर मुसलमान को यह समझना चाहिए कि उसके बुनियादी मकासद में से एक मकसद तबलीग है। बहुत बड़ी वाइड रेंज है। मैं अपनी जात को बेहतर करता हूँ, दूसरे की हमदर्दी में बात करता हूँ, तो वो भी तबलीग है, इसलिए कि अल्लाह ताला राजी हो। उसको किसी डिसिप्लिन फॉर्म में ले आता हूँ तो वो भी तबलीग है। तबलीग एक अलग चीज, वो हर मुसलमान को करनी चाहिए, लाजिम है। डेलीगेट हुआ मतलब नहीं बात सकते, वैसे हमारे हमने वो काम आगे जारी रखते हैं। किताल के असूल अलग है, किताल के मामलात अलग है। जो बड़ा मामला है जो इवॉल्व हुआ जब भी किसी जरूरत के तहत या जो भी हालात या जो भी मामलात थे, बॉटम लाइन अलाए कलमतुल हक ही था। जब मुसलमान की लड़ाई के लिए गए तो मामला यही था जो हमने किताबों में पढ़ा है कि सबसे पहले उन पर दीन पेश किया था कि आप मुसलमान हो जाए, अल्लाह के दीन में आ जाए। और अगर अल्लाह के दीन में नहीं आते तो फिर हमारी प्रोटेक्शन में आ जाए, प्रोटेक्शन के पैसे दें, आप जजिया अदा करें, अपने दीन पे काम करते रहें, आपको मुसलमानों की एक्टिविटीज में दाखिल देने की जरूरत नहीं होगी। आपको जरूरत नहीं होगी, जंग में आपको नहीं जबरदस्ती ड्राफ्टिंग नहीं होती, आप जंग में फौज में नहीं ड्राफ्ट किया जा सकता। आप जो मर्जी कर रहे हैं अपना काम करें, कारोबार अपने तरीके से करें, अपने दीन पे काम करें, खुद के इस्लामी सल्तनत में तबलीग ना करें, क्योंकि जो भी काम हमारे नजदीक आप कुफरियत अपनी प्रैक्टिस जो मर्जी करते हैं। और अगर आप कहते हैं कि जी आपने दीन में भी नहीं आना और आप कहते हैं कि हमने जजिया भी नहीं देना, तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। ज्यादातर लड़ाइयां में देखिए उनमें 3 दिन की मोहलत दे दी जाती थी कि 3 दिन आपके पास है, आप अपनी तैयारी कर लें, 3 दिन बाद हम हमला करेंगे। जो कि अगर देखा जाए तो तमाम दुनियावी साइंसेज, मिलिट्री साइंसेज की नफी है, क्योंकि सरप्राइज जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट समझाता है लड़ाई के अंदर। तो ये बजाते खुद बड़ा वाजे करता था कि हमारा मकसद लड़ाई का बिल्कुल ही कुछ और है। हमारे लिए ना फतह मैटर करती है, ना शिकस्त मैटर करती है, हमें अल्लाह का हुक्म है, हम उसके तहत चलना है। तो आपको 3 दिन है, अपनी आप तैयारी कर लें, उसके बाद हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये जो है तीसरा हिस्सा जो आपके सवाल का है वो बिल्कुल किसी और जगह से है।
وہ جب آپ نے ہیڈ کوارٹر اپنا کلیئر کرنا تھا، سورہ توبہ جس بتائیے ہیڈ کوارٹر کلیئر کرنا تھا، اسٹیٹ آف عربیہ سعودی عربیہ جو ہے، یہ حجاز بالخصوص جو ہے، یہاں پہ یہودی بھی آباد تھے، کرسچن بھی آباد تھے، مشرق بھی آباد تھے، ان کے ساتھ ہمارے مختلف ایگریمنٹس تھے، کچھ ایگریمنٹس اوپن ایگریمنٹس تھے، کچھ ایگریمنٹس ٹائم باؤنڈ تھے. وہ جب ڈیزالو کیے گئے اس کو ایک سسٹم کے تحت ڈیزالو کیا گیا. جن کے تو سال سے کم میں ختم ہونا چاہ رہے تھے ان کو دکھا چلو ٹھیک ہے تم تو اپنے ایگریمنٹ سے مکمل کرو جب تک ہے. جن کے اوپن ہینڈڈ تھے جن کے نہیں تھے ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس 4 مہینے ٹائم ہے. اس 4 مہینے میں آپ آئیں، ہماری ڈیوٹی ہے آپ کو اسلام سکھانا، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، آپ ہماری حفاظت میں بیٹھ کے اسلام سیکھیں. اگر آپ کو سمجھ آتی آپ مسلمان ہوتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہم اپنی حفاظت میں آپ کی مرضی کی جگہ آپ کو چھوڑ کے آئیں گے جہاں بھی آپ نے جانا ہے. لیکن آپ حجاز میں نہیں رہ سکتے. ہیڈ کوارٹر ہمارا جو ہے وہ مشرکوں سے کلیئر ہوگا، اسلام کا ہیڈ کوارٹر مشرکوں سے کلیئر ہوگا. اس حکم کو ہر جگہ ریپلیکیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میں کہوں یہی حکم میں نے پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنا ہے. یہ ہیڈ کوارٹر کی بات ہو رہی ہے، اسلام کے ہیڈ کوارٹر کی بات ہو رہی ہے کہ جی اس ہیڈ کوارٹر میں آپ مشرک نہیں رہ سکتے، اسلام کے ہیڈ کوارٹر کے اندر نہیں رہ سکتے. جس طرح ہم کہتے ہیں جی مثال دیتے ہیں کہ جی ایچ کیو کے اندر صرف وہی جاز تھے جن کے پاس کارڈ ہے، باقی نہیں جاز. جی ایچ کیو پینٹاگون ہے، پینٹاگون میں خالی وہی جائیں گے ان کا سیکورٹی لیول کلیئرنس یہ. تو اسلام کے ہیڈ کوارٹر میں صرف مسلمان آئیں گے، مشرک نہیں آ. تو اس کو خالی کرنے کے لیے جو ایگریمنٹس تھے ان کو سٹیپ وائز ختم کیا گیا. یہ نہیں کہ راتوں رات ایگریمنٹ ختم ہو گئے، ان کو جن کے دوران دورہ پورا ہوتا تھا اگلے آج سے پہلے ان کو اس وقت تک ٹائم دیا. جن کے اوپن ہینڈڈ تھے ان کو ٹائم لگایا، جنرل پبلک کو وارن کیا، 4 مہینے ٹائم دیا. آپ آگے سیکھیں یا تو اسلام میں آ جائیں یا ہم آپ کو اپنی حفاظت کی جگہ پہ چھوڑ کے آ جائیں. واللہ عالم. تو یہ تینوں علیحدہ سبجیکٹ سارے علیحدہ سبجیکٹ. واللہ عالم. مشکل سوال پھر کر دیا آپ نے کہ آج کل کی لڑائیاں جو ہیں شہید تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی کلیئر ہے کہ شہید تو وہی ہے جو اللہ کی خاطر. لیکن جو مسلمانوں کی حفاظت پہ معمور ہے، مسلمانوں کی حفاظت پہ معمور ہے، اس کے حق میں بھی بڑی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں. اور خاص طور پہ سورہ آل عمران کا اختتام جو ہے، سورہ آل عمران کا جو اختتام ہے اس کے اندر جو لفظ ہے تو وہ مفسرین کی یہی ہے کہ یہ مسلمان سپاہیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو سپاہی کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ رابط اصل میں کہتے ہیں وہ گارڈ کو جو مطلب کھڑا ہوتا ہے نا، تو یہ جو سردوں پہ کھڑے ہوئے گارڈز ہیں وہ کہتے ہیں کہ. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی فقہی اور علمی بہت بڑی بحث ہے کہ آج کل کیا کیفیت ہے، سردیں ہیں سردیں نہیں ہیں، فوج کی کیا کیفیت ہے، بہت بڑی فقہ کی بحث ہے. جس کا درمیانہ رستہ یہی ہے کہ مسلمان ملک کی جو فوج ہے، مسلمان ملک کی جو فوج ہے اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کے مسلمانوں کی اور اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے. پھر اگر انڈیویجول ہے، اگر انڈیویجول اللہ اور رسول کے حکم کے درمیان میں چلتا ہے تو اس کا انڈیویجول معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر وہ بغیر سوچے سمجھے آپریشنل آرڈرز اور ایڈمنسٹریٹو آرڈرز میں فرق نہیں کرتا، بغیر سوچے سمجھے، تو اس کی اپنی انڈیویجول کچھ رسپانسبلٹی ہو جائے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ میرا اپنا گمان یہی ہے کہ جہاں تک تو لڑنے والے کا تعلق ہے، میرا اپنا گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانیاں ہی کرے گا. لڑنے والا لڑانے والا جو ہے اس کی رسپانسبلٹی اور زیادہ ہے کہ وہ کس چیز پہ کہاں لڑا رہا ہے، اس کو کچھ اور چیزوں کے جواب دینے پڑیں گے. لیکن لڑنے والا جو ہے میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے تو اس کا تو اللہ انشاءاللہ اچھا ہی معاملہ کرے گا. مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے یا مسلمانوں کی سوسائٹی کی ایٹ لارج حفاظت کر رہا ہے، اس کے لیے لڑتا ہے. میرا تو خیال یقین یہی ہے کہ اللہ اس کے لیے اچھا کرے گا. ہاں لڑانے والا جو ہے اس کو بہت سی چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، اس کا ہورائزن بھی ڈفرینٹ ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں نا، ٹیکنیکلی دیکھیں تو کوئی بھی ملک اگر یہ کہتا ہے کہ میرا آئین قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہوگا تو ملک تو مسلمان ہو گیا، قاعدہ تو مسلمان ہو گیا. اب جو اس پہ عمل نہیں کر رہے یا مسلمانی کیفیت نہیں ہے یا فون اس کے لیے پھر انڈیویجول جواب دہ ہو جائیں گے. تو چھوٹے ملازم جو ہیں یا ملک کی خدمت والے یا باقی جو ہے ان کا میرا خیال ہے معاملہ ان کی رسپانسبلٹی کے مطابق ہی ہوگا. واللہ اعلم. بحث لمبی ہے،
اقبال کا بائی اینڈ لارج اس کے بارے میں کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے، جو بات کرتے ہیں اسلامی امت کی، امہ کی، تو اقبال تو یہ کہتا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں وطن سب سے بڑا ہے، جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے۔ لیکن پھر کچھ ریالٹیز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، اگر آپ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں تو شروع کے ایک جو ایکشن تھا اس کے اندر سب سے پہلے حد بندی تھی۔ تو تمہارے طرف بعد میں صحابہ بھی کہتے ہیں ہمیں نشان پتہ ہے جہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہم نے وہ بتیاں لگائی کہ ہماری جغرافیکل باؤنڈری یہ ہے، یہ ہمارا مدینہ ہے، تو وہیں تک جو ہے اس کے اندر چیزوں کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا، یہ نہیں کہ بالکل کھلا چھوڑ دیا، اس طرح نہیں۔ تو سب سے پہلے نہیں پاس ہوگا جغرافیکل باؤنڈری لگائی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتیاں پتہ ہے جہاں پہ ہم نے جہاں پہ ہم جا کے لگا کے آئے۔ واللہ عالم مشکل چیز ہے، ایز لانگ ایز انڈیویجول، میں یہ سمجھتا ہوں بڑے بڑے کنفیوژنز ہیں، سسٹمز بڑے بڑے کنفیوز ہو گئے ہیں، قرآن نے بڑے بڑے شارٹ کٹس بڑے مزدار بتائے ہوئے ہیں۔ جب تک میں عمل کرنے سے پہلے، حکم لینے سے پہلے، حکم پہ ایکسیکیوٹ کرنے سے پہلے میں یہ سنتا ہوں کہ کیا یہ میرے اللہ اس کے رسول کی ہدایت کے حکم کے مطابق ہے، سب اچھا ہے۔ اور جہاں مجھے شک ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو بھلے فوج ہے، بھلے ڈاکٹری ہے، بھلے جو بھی انجینئرنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، وہاں پہ انکار لازم ہے مسلمان۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اقبال صاحب کے کزن اور یاسر کے ماموں کا انتقال ہو گیا، ان کی چیزوں پہ دعا فرمائیں۔ ہمارے بڑے اچھے بڑے نیک ساتھی ہیں بریگیڈیئر عجب، ان کا بیٹا جوان سال جو ہے وہ فوت ہو گیا، اس کے لیے بھی خاص طور پر دعا کریں گے۔ یوکرین میں عجب کا اطلاع نہیں پہنچے گی آپ کو۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ جو بڑا سنا تو معاف فرما، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے، بالخصوص راجہ اقبال صاحب کے عجب صاحب کا جو صاحبزادہ انتقال فرمایا، یا اللہ ان کی صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، باقین کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی برکات حیات پر فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانی پیدا فرما۔ امین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔